آج ہم نے جن 3 آیات کا یا 3 مقامات کا انتخاب کیا ہے ان میں سے ایک مقام تو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151، 152 اور 153 ہے۔ ان آیات کریمہ کو قرآن کریم کی محکم آیات سے تعبیر کیا جاتا ہے، یا عام فہم انداز میں کہہ دیجئے کہ ان آیات کے اندر جو احکامات ذکر کیے گئے ہیں یہ وہ 10 نکاتی مشترکہ ایجنڈا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا مشترکہ رہا۔ یعنی ان نکات کے اوپر تمام ادیان جو ہے متفق رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے نبیوں کا مشترکہ ایجنڈا اور مشترکہ نکاتی اتفاقی نکات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں اور وصیتوں کو بمہر دیکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی وصیت جو اللہ کے نبی نے امت کے لیے کی ہو وہ قرآن کریم میں تلاش کرے تو وہ ان 3 آیات کو پڑھ لے۔ ان 3 آیات میں اللہ رب العزت نے 10 حکم جاری فرمائے ہیں۔ پہلے ان کو 10 نکات کو میں مختصراً ذکر کر دیتا ہوں، پھر اس کی کچھ تفصیل ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا نقطہ جس پر تمام انبیاء کرام علیہم السلام متفق ہیں وہ اللہ کے ساتھ عبادت و اطاعت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کو جو ہے اس سے بچنے، اس سے گریز کرنا، اور نمبر 2 والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نمبر 3 فقر و افلاس کے خوف سے اولاد کو قتل کر دینا، اور نمبر 4 بے حیائی کے کام کرنا، نمبر 5 کسی کو ناحق قتل کرنا، نمبر 6 یتیم کا مال ناجائز طور پر کھا جانا، نمبر 7 ناپ تول میں کمی کرنا، نمبر 8 شہادت یا فیصلہ یا دوسرے کی بات میں بے انصافی کرنا، نمبر 9 اللہ کے عہد کو پورا نہ کرنا، اور نمبر 10 اللہ کے سیدھے راستے کو چھوڑ کر دائیں بائیں راستے اختیار کرنا۔ یہ 10 وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اجتناب برتنے اور ان 10 چیزوں سے گریز کرنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلا حکم اللہ رب العزت کا کیا ہے کہ کسی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ لا تشرکوا باللہ شیئا، یہاں قرآن کریم نے لفظ استعمال کیا، شیئا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کے نقطے اندر علماء نے لکھا ہے کہ شیئن سے مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو شرک جلی سے بھی بچانا ہوگا، شرک خفی سے بھی۔ شرک جلی تو یہ ہے کہ کسی بت کو اللہ کے ساتھ شریک کر دینا، شرک اسی کی صورت یہ ہے کہ یا اللہ کی صفات کو کسی غیر اللہ کے اندر ثابت کر دینا۔ شرک خفی علماء نے لکھا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اپنے دنیاوی مقاصد میں قولی طور پر تو شریک نہ کرنا، اعتقاد تو یہی رکھنا کہ میرے معاملات اللہ بنائے گا، لیکن عملی اسباب و وسائل کو بالکلیہ ساری دوڑ دھوپ اور اپنی ساری جو ہے محنت صرف و صرف اسباب اور وسائل کے اندر جھونک دینا، اللہ رب العزت اور اللہ کی مدد و نصرت اور اس کی اعانت کو فراموش کر دینا، یہ شرک خفی ہے۔ اس ایک مسلمان کو جس طریقے سے شرک جلی سے اجتناب برتنا چاہیے، اسی طرح اسے شرک خفی سے بھی اجتناب برتنا چاہیے۔ وہ اسباب اور وسائل کو ضرور استعمال کرے، بروئے کار لائے، لیکن کسی بھی طور پر اللہ رب العزت جو ان اسباب اور وسائل میں اثر ڈالنے والے، رنگ بھرنے والے ہیں، ان کو کسی بھی طور پر نہ چھوڑے، اپنی دعاؤں کو جاری رکھے، اپنی بندگی اور عبادت کو اپنے معاملات کے درستگی کے اندر معین اور مددگار بنائے، جسے قرآن کریم میں کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد کے طلبگار بنتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تلقین فرمائی۔ ایک صحابی آیا، کہا یا رسول اللہ میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، بڑے دور سے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہاری سواری کہاں ہے؟ کہا جی میں سواری چھوڑ کر آ گیا اور اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر آ گیا۔ آپ نے فرمایا اعقل ثم توکل، جاؤ اسے باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ آپ نے 2 نقطے بیان کیے، ایک تو یہ کہ اسباب و وسائل کو ترک کر کے بیٹھنا نہیں ہے، اللہ نے دنیا دارالاسباب بنائی ہے، ان کو ضرور اختیار کرنا چاہیے، لیکن ان اسباب اور وسائل کو اختیار کرنے کے ساتھ مسبب الاسباب کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کی ذات کے ساتھ بھی تعلق اسی قدر بلکہ اس سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے جتنا ہمارا اسباب اور وسائل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔